وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا آج کا یہ سوال ہے آپ سے کہ آج کل آڈیو اور ویڈیو لیک جو ہو رہے ہیں اس کے چرچے بہت عام ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ذرا وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جو ہمارا دین ہے وہ دوسرے مذاہب سے بہت زیادہ مختلف ہے، خاص طور پر شرم و حیا۔ حیا کی اہمیت، اسلام ایک ایسا جس کی بڑی اہمیت ہے، الحیا والایمان۔ اگر اس طرح کی چیزیں معاشرے میں ہر طرف اسی کی بات ہو تو اس سے شرم و حیا سوسائٹی سے بالکل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی فحش باتوں کا چرچا جو ہے وہ شیطان جو ہے شیطانی کام ہے، اور شیطان مزید اس معاشرے کو چاہتا ہے کہ اس کو پھیلے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ایک تو طریقہ یہ، اگر اس طرح کی کوئی آڈیو لیک آتی ہے جیسے ہمارے فارمر پرائم منسٹر کی آئی ہے، تو اس میں یہ کہ فرانسک اس کی فرینزی کروا لیں، لیکن اور جھوٹ، تاکہ اس جھوٹ کو پکڑا جائے اور اس کو روکا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ اس طرح کا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی ویسی ہی سزا ہے، اور جس نے الزام لگایا ہے اس کو بھی سزا ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ چیز اس طرح سے روکی جائے تو ممکن ہے، بجائے اس کے کہ اس کا ہر طرف چرچا ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم فارمر پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے بھی ان کا ایک کیس ہوا ہے کیلیفورنیا میں، جو ان کی بیٹی ہے ٹیرین کر کے، جو بیٹی انہوں نے شاید نہیں مانا، انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروایا، لیکن وہاں کے کورٹ نے ایکس پارٹی کر دیا ہے کہ وہ ایکس پارٹی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ نہیں کروائے تو آپ کے خلاف یہ ہوا ہے کہ بچی آپ کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو پتہ ہے، قرآن کی آیت ہے، آیت عباد الرحمن، اس میں کہتے ہیں میجر سنس، گناہ کبیرہ میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو شرک ہے، دوسرا قتل ہے، اور تیسرے زنا ہے۔ تو اس کو ہمیں آسانی سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو یہ اب کس طرح سے ہم سلیکشن کرتے ہیں ایک الگ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کے معاشرے کی ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بل کلنٹن اور مونیکا لیوانسکی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پہ جو کیس ہوا اس کو جو نکالے گیا اسی وجہ کر کہ اس نے اپنے اس پوزیشن کا فائدہ اٹھایا تھا، اور انٹرن کرنے آئی تھی لڑکی، اور اس کے ساتھ اس نے جو بھی کچھ کیا، لیکن اس کو سزا ملی اس کی۔ یعنی وہاں اقدار اس مغرب میں اتنے زیادہ ہیں، اس کی سزا ہے، تو ہم اسلام میں ہم اس کی کیا اہمیت نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح بل کلنٹن سے علاوہ آپ چلے جائیں جنرل پیٹرس، جو چیف آف دا آرمی اسٹاف تھا امریکہ کا، اور اس کو 2 سال کی سزا صرف اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ پولا جو جرنلسٹ تھی اس کے ساتھ اس کے افیئرز تھے، اور یہ اس پوزیشن پہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیکرٹ چیزیں ہیں وہ آپ پیلو ٹاک میں کہہ سکتے ہیں۔ 2 سال کی جیل کی سزا ہوئی ہے، اور پھر $200,000 فائن ہوا ہے۔ تو یہ مغرب کے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم صرف یہ ہم اس کو محدود یہ نہیں کر رہے ہیں کہ موریلٹی کا اسٹینڈرڈ تو ہر ایک کے لیے ہے، وہ چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو۔ تو اب یہی ہے کہ لیکن ہمارے یہاں آپ اس پلیجر کے لیے، اپنے اس پلیجر کے لیے آپ نے جیسے ہمارے یہاں جنرل یحییٰ خان کو آپ دیکھیے، انہوں نے پورا اس پاکستان نکال دیا، پورا چلا ایک ونگ ہمارا ٹوٹ گیا اسی وجہ کا۔ اور جنرل نیازی نے کہا کہ نسلیں ہم بدل دیں گے، اور وہاں کیا کیا نہیں ہوا، حمود الرحمان کمیشن جو چھپا ہے کہ ریپ تک کیا ہم نے۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے ذات؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال لیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے تھے کہ یہ بچی ہے ہم سے متعلق ہے، جس پہ ان کی ماں نے کہا کہ ہم عمرہ کر دیں گے، بولے نہیں، اس کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ تو آپ کا کوئی اور سوال ہے تو بتائیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس کا ذاتی زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، ذاتی زندگی اور ذاتی کردار الگ چیز ہے بالکل۔ ذاتی زندگی تو یہ ہوئی کہ کسی کے گھر کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں ہم دخل دے رہے ہیں، لیکن کیریکٹر تو بہت اہم ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے۔ جو اتنی بڑی بڑی پوزیشنز میں ہوتے ہیں، ایک معمولی سے آپ سوچیں اگر کرکٹ کا میچ ہے
اور لڑکے میچ کھیلنے کے بجائے اگلے دن ٹیسٹ ہے یا T20 ہے فائنل ہے اور وہ جا کے کلب میں گھومتے رہے تو ان کے میچ کے اوپر فرق پڑے گا. اسی طرح سے اگر ہمارے لوگ عیاشیوں میں یہ لگے رہیں گے جو کردار ان کا ہوگا مورالٹی جو ہے, تو ایک پرانا مقولہ ہے بڑا عام سا, if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک لیڈرز کی ذاتی زندگی میں سے کچھ نہیں ہوتی سمجھیں, پبلک ہی ہوتی ہے, وہ بہت رسپانسبل ہوتا ہے اپنے ہر چیز کا. تو وہ مورالٹی کا وہ اسٹینڈرڈ تو مغرب میں اتنا ہائی ہے, تو اسلام میں تو بہت زیادہ ہے اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کسی ایک نہیں بلکہ ہر سیاستدان کے اوپر یہ چیز لاگو ہونی چاہیے. شکریہ, میں اس سے زیادہ تھینک یو.